دیکھیے میرے بھائیوں اور خواتین و حضرات، رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں روزہ ہے اور رات میں صلاۃ القیام ہے۔ صلاۃ القیام یا اس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں، اور ایسے ہی وہ تہجد کی نماز بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ صلاۃ القیام بھی ہے اور صلاۃ التہجد بھی ہے، صلاۃ التراویح بھی ہے، یہ سارے نام ہیں لیکن نماز ایک ہی ہے۔ بہرکیف راتوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑے اجر عظیم کا ذریعہ ہے اور بہت بڑے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایمان کی حالت میں، یعنی یہ ایمان ہو ہمارا کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ بھی ایمان ہو کہ اگر ہم یہ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، اور احتساباً اس نیت سے ہم پڑھیں کہ اس کا اجر اور ثواب کے ہم حقدار بنیں گے، اور ہمارے اس کی صلاۃ القیام کی پڑھنے کی وجہ سے یا تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس نیت سے ہم تراویح کی نماز پڑھیں، تو راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے کتنی پڑھنی ہے تراویح کی نماز، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواہ البخاری۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ یہی تہجد کی نماز ہے اور یہی رمضان میں تراویح کی نماز ہے، اور اسی کو صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق 11 رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، یعنی 8 رکعت اور ساتھ میں 3 رکعت وتر۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز 11 رکعت پڑھیں، یا اور ایک روایت میں 13 رکعت بھی آتا ہے وتر کے ساتھ۔ تو بہرکیف نماز کو چاہے وہ فرض ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے ہی نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اطمینان سے پڑھیں قرآن مجید کو، اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کی تلاوت کیا ہے نمازوں کے اندر۔ تو نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت بھی صحیح طریقے سے کریں، اور اچھے طریقے سے نماز پڑھیں تاکہ نماز کے اجر اور ثواب کے آپ حقدار بنیں۔ ہمیں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں اور 20 رکعت کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اور 20 رکعت کو وہ فرض سمجھتے ہیں، اور 20 رکعت سے کم کرنے کو کم نہیں کرنا چاہتے، 20 رکعت سے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرکیف 20 رکعت کو انہوں نے فکس کر دیا ہے، اور پھر کیا سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے 20 رکعت پوری کرنے کے لیے وہ نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، قرآن بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں اور نماز بھی غلط پڑھتے ہیں، وہ بجائے ثواب حاصل کرنے کے وہ گناہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز بھی اطمینان و سکون سے پڑھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی اطمینان و سکون سے کرنی ہے، نہ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھنا ہے، نہ نماز کو غلط طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہرکیف آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ 20 پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیے، اور قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھیے، اور اچھے طریقے سے نماز اور قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے سر کے اوپر کہ جس بوجھ کو اتار رہے ہیں آپ 20 رکعت جیسے تیسے پورا کر کے، ایسا نہ کریں۔ آپ 20 پڑھنا مشکل ہے، آپ 11 رکعت پڑھیں اطمینان و سکون کے ساتھ،
اور یا 13 رکعت پڑھیں اطمینان و سکون کے ساتھ وطر ملا کر کے۔ بہر کے آپ ثواب کے حقدار بنیں، ایسی نماز پڑھیں اور آپ کو ثواب ملے، ایسے قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے تراویح اور تراویح کے علاوہ ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔